اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا آدام تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو آج کا مبارک دن امام مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ کا دسترخوان، جو ہر شیعہ اور بعض منصف مزاج برادران اہل سنت اپنے گھر میں آج امام مجتبیٰ کی یاد میں دسترخوان بچھاتے ہیں اور نعمات الہیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے، ایک دیوبندی مولوی صاحب ہیں عبدالجبار یزیدی، جو اپنے آپ کو عبدالجبار حیدری نعوذ باللہ کہتے ہیں، جبکہ حیدری کا جو ٹائٹل ہے وہ ان پہ قطعی طور پہ سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ جو لوگ شکلاً عقلاً فعلاً یزید جیسے ہوں انہیں اپنے آپ کو حیدری کہنا سوٹ نہیں کرتا۔ سامعین گرامی قدر، اب ان حضرت نے جو اپنی ویڈیو میں باتیں کی ہیں وہ انہوں نے حسن اللہ یاری کو جواب دینے کی کوشش کی ہے، گو کہ حسن اللہ یاری سے ہمارے درجنوں اختلافات ہیں، لیکن اختلافات سے قطع نظر میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ کوئی بھی بندہ ہو، چاہے وہ مرزا علی انجینئر ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی بندہ صحیح بات کرتا تو الحمدللہ دفاع کے لیے سب سے پہلے ہم کھڑے ہیں الحمدللہ۔ خیر، ٹائٹل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ شیعوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر کو نعوذ باللہ صدیق مانتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، اگر وہ صدیق ہم مانتے ہیں تو پھر ہمیں باغ فتح کے مسئلے پر بحث کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور مسئلہ خلافت پر؟ لیکن کیا کریں کہ جب بدبختی اور جہالت زور کرتی ہے تو پھر مولویوں کو سوائے آئیں بائیں شائیں کے اور کچھ نہیں آتا۔ خیر، انہوں نے کچھ شیعہ کتابوں کے حوالے دینے کی کوشش کی اور اس میں صریح طور پہ بعض جگہ تو جہالت اور بعض جگہ خیانت سے کام لیا۔ تو سامعین گرامی قدر، وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں مولوی عبدالجبار کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جب ہم دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حضرت کتنے پانی میں ہیں۔ لیٹس گو۔ ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر قمی۔ یہ تفسیر قمی، اس تفسیر قمی کے اندر یہ شیعہ مذہب کی معتبر ترین تفسیر ہے۔ تفسیر قمی شیعہ جانتے ہیں یہ ان کے مذہب میں کتنے مضبوط عالم دین کی ان کے ہاں یہ معتبر ترین تفسیر ہے۔ اس تفسیر کے اندر آیت اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا انت صدیق، ابو بکر تو صدیق ہے۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو صدیق کہا۔ اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اختیار معرفت الرجال، یہ رجال کشی، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق یہ نبی کے زمانے میں اور حضرت علی کے زمانے میں بھی مشہور تھا۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے روبرو اور حضرت علی کے روبرو حضرت ابو بکر کو صدیق لقب سے جانتے تھے۔ یہ بہت ساری شیعہ مذہب کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الجنت مشتاق الی ثلاثہ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت تین آدمیوں کی مشتاق ہے۔ تو فجاء ابو بکر فقیل له یا ابا بکر انت صدیق وانت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب حضرت ابو بکر آئے تو لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر آپ صدیق ہیں، آپ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہیں۔ فلو سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہؤلاء الثلاثہ، آپ اللہ کے رسول سے پوچھیں یہ تین آدمی کون ہیں جنت جن کی مشتاق ہے۔ بہرحال یہاں سے ہمارا استدلال یہ ہے کہ نبی کے دور میں بھی اور حضرت علی کے دور میں بھی حضرت ابو بکر کا لقب صدیق مشہور تھا۔ یہ شیعہ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ الگ بات ہے کہ شیعہ اپنی عوام سے یہ بات چھپاتے ہوں گے۔ مذہب کی معتبر ترین یہ کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ اس کتاب کے اندر ایک روایت ہے صفحہ نمبر 359 پر، صفحہ نمبر 359 پر ایک روایت ہے کہ ایک سائل امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا۔ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ شیعہ مذہب کے مطابق ان کے امام نمبر 5ویں ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق معصوم ہیں کہ بالکل غلط بیانی نہیں کرتے، اور یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے پوتے ہیں، حضرت علی کے پڑ پوتے ہیں۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ یہ سارے ائمہ اہل سنت تھے اور یہ ہمارے تھے، ہم ان کے ہیں وہ ہمارے ہیں، یہ سنی ہے۔ شیعوں نے اپنا غلط مذہب خود بنا کے اور منسوب ان ائمہ کی طرف کیا ہے، وگرنہ ان ائمہ کا
शिया मजहब के साथ दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। ये सारे इमाम अहले सुन्नत थे और हमारे हैं। इमाम जाफर सादिक सुन्नी थे, हमारे हैं। इमाम मोहम्मद बाकर सुन्नी थे, हमारे हैं। इमाम मूसा काजिम सुन्नी थे, हमारे हैं। और ये सारे के सारे मजहब अहले सुन्नत के आमिल थे, उसी पर अमल पैरा थे। बहरहाल ये शिया मजहब की किताब है, शिया मजहब की मोतबर तरीन किताब है। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि एक साइल इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और मसला पूछा कि हजरत तलवार के दस्ते पर चांदी लगवाना जायज है? तो इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह ने फरमाया, फकाल अल्लाह बसबी, फरमाया कोई हर्ज नहीं है, लगा सकते हो, जायज है। कद हल्ला अबू बकर ने सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सैफहू, ताकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने तलवार पर चांदी लगाई थी। यानी अगर ये काम नाजायज होता तो अबू बकर न करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हवाला शिया अपनी आवाम को नहीं बताएंगे। ये किताब भी शियों की है और शिया मजहब की किताब में लिखा हुआ है कि इमाम मोहम्मद बाकिर का अकीदा नजरिया ये है कि गलत काम, नाजायज काम अबू बकर नहीं करेंगे। उन्होंने जो किया है ये इस बात की दलील है कि ये काम जायज है। तद हल्ला अबू बकर ने सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर के नाम के साथ सिद्दीक भी। जी सामीन गिरामी क़ादर, तो आपने डेफिनेटली मौलवी साहब की वीडियो देख ली होगी। वक्त ज़ाया के बगैर सबसे पहले हम चलते हैं इनके पहले हवाले की तरफ, तफसीर कुम्मी। तफसीर शरीफ कुम्मी में जो सफ़ा नंबर 267 पर 267 पर रिवायत आई है, वो हज़रत अबू बकर के बारे में कि अंत सिद्दीक या इस तरह की जो इबारत है, उसमें उसकी सनद में अगर आप देखें तो अन बाज़ रिजाल, ये अन बाज़ रिजाल, बाज़ लोगों से, बाज़ मर्दों से, रिजाल का तर्जुमा जो सामीन गिरामी क़ादर, ये बाज़ रिजाल कौन है? मौलवी अब्दुल जब्बार साहब पहले ये बाज़ रिजाल पकड़ के लाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आपको बताएंगे कि क्या हैसियत है इस रिवायत की। इसकी कतई कोई हैसियत नहीं है जब सनद में नाम ही उनका मौजूद नहीं है, मुबहम मजहूल लोग हैं, तो पीछे क्या रह गया? अब मजहूर रावियों की रिवायात रह गई हैं आपके पास। और मज़े की बात तो यह सामीन गिरामी क़ादर, इन्होंने दूसरी जो इबारत पेश की है सेम इन्हीं अल्फाज के साथ, रिजालुल कशी से, उसके अंदर ये मतबूआ बरूद मेरे पास मौजूद है, सफ़ा नंबर 30 पर वह रिवायत है। और इसमें अगर आप इसकी सनद में जाके देखें तो वहाँ पे भी जो सनद में रावी है अबा दाऊद, इस रावी के बारे में सामीन गिरामी क़ादर ये मेरे पास अल-मुईन अला मौजम रिजालिल हदीस मौजूद है। इसमें सफ़ा नंबर 1051 पर अबू दाऊद का जिक्र है और इसके बारे में क्या स्टेटस है इसका? मजहूल। ये भी मजहूल, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ईफ़ नहीं, मजहूल। ज़ईफ़ तो चलें, उस जरह का कोई सामीन गिरामी क़ादर कोई ना कोई हीला बहाना करके ये लोग जवाब ले आते हैं कि जरह मुबहम है, मुफस्सर नहीं है। तो ये मजहूल का क्या जवाब दोगे? मजहूल रुवात है। पहली जो रिवायत दिखाई उसकी सनद में माशाअल्लाह रुवात का नाम ही नहीं है, वो इतनी गई गुजरी थी। दूसरी उसमें वाज़ह जो रावी है उसका नाम हमने उसका स्टेटस आपको दिखाया अबू दाऊद का, वो मजहूल है। तीसरी जो इन्होंने इबारत पेश की है, मैं कहता हूँ खुदा की कसम शैतान भी शर्मा जाए, यहूदियों वाली हरकत की है। ये शेख अरबली रहमहुल्लाह की किताब कश्फुल गुम्मा फ़ी मारिफ़तिल आइम्मा से इन्होंने जो इबारत पेश की है कि नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम मोहम्मद बाकिर सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत अबू बकर को सिद्दीक मानते थे। तो इसके बारे में सफ़ा नंबर 685 पे जब आप चलते हैं तो वो रिवायत आपको नज़र आ रही है इस वक्त। और इससे बिल्कुल पिछले सफ़े पे 684 पे अगर हम चलें तो ये रिवायत नकल उन्होंने कहाँ से की है? वक़ाल शेख अबुल फ़र्ज अब्दुर्रहमान इब्न अली इब्न मोहम्मद इब्न अल-जौज़ी फ़ी किताब सिफ़तुस सफ़ा, ये हाफिज़ इब्न जौज़ी की किताब सिफ़तुस सफ़ा से नकल की गई है। ये सिफ़तुस सफ़ा सामीन गिरामी क़ादर ये इमाम इब्न जौज़ी की किताब है। इमाम इब्न जौज़ी अहले सुन्नत आलिम है, सिफ़तुस सफ़ा उनकी किताब है। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई आप लोगों में अदालत, दरायत और दयानतदारी नाम की कोई चीज़ है? वो नकली और कश्फुल गुम्मा में अक्सर रिवायात जो हैं शेख अरबली रहमहुल्लाह ताला लेकर आए हैं अहले सुन्नत के लिए उनके मसादिर से। ये शिया मसदर की हदीस ही नहीं है। शिया किताब में आ जाना इसका मतलब ये नहीं है कि वो हदीस बिल्कुल सही है और हमारे अपने अकायद और मसादिर और मनाबे हदीसिया की किताबों से उसका इस्तखराज किया गया है।
پہلے اس کا مدرک تو دیکھ لیں, اس کی عبارت کا حوالہ تو دیکھ لیں کہ وہ صاحب کشف الغمہ نے نقل کہاں سے کی ہے, جاہل مولوی. یہ میں علماء دیوبند سے کہتا ہوں, آپ کے پاس یار اس طرح کے کارٹون ہی رہ گئے, کوئی چج کا مناظر نہیں آپ لوگوں کے پاس جو دلیل کی تقویت بھی آپ کے سامنے آ کر ثابت کر سکے. کیا بونگیاں مار رہے ہو یار, آپ کے سامنے سامعین گرامی قدر 5 سے 6 منٹ نہیں لگے اور سارے ان کی دلیلوں کا کڑاکا نکل کے آپ کے سامنے آ گیا. یہ ہیں وہ جو بڑے دعوے کر رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا. اعلان اس طرح کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں جیسے ابھی ایٹم بم گرانے والے, اور وہ نکلتا ہے ماشاءاللہ ماچس بم. خیر سامعین گرامی قدر, اب صحیح سند سے ایک حدیث ہم آپ کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں, اور ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ صدیق اکبر کون ہے. یہ امام نسائی کی کتاب خصائص علی میرے پاس موجود ہے اس وقت, صلوات اللہ علیہ. اس میں صفحہ نمبر 203 پر مولا علی صلوات اللہ علیہ خود یہاں فرما رہے ہیں, اور بالکل صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. انا عبداللہ انا اخو رسول اللہ وانا صدیق الاکبر لا یقولها بعد الا کاذب. میں رسول خدا کا بھائی, میں عبد خدا, میں صدیق اکبر ہوں, میرے علاوہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا تو وہ کون کرے گا؟ الا کاذب. میرے علاوہ اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہے, سوائے کذاب کے میرے علاوہ یہ کوئی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں صدیق اکبر ہوں. سامعین گرامی قدر, تو اب کہاں گئی صداقت حضرت ابوبکر صدیق, نام نے آج صدیق, اب کہاں گئی صداقت؟ اور مولوی عبدالجبار صاحب خدا کا نام ہے یار, میں اسی لیے مجھے بہت سے مومنین نے انسسٹ کیا تھا کہ آپ کو جواب دوں, لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کے تو لٹرلی مجھے ہنسی بھی آئی, غصہ بھی آیا, اور آپ کی حالت پہ ترس بھی آیا. خدا را جب آپ روایت پیش کر رہے ہوں تو اس کے اوپر مکمل تحقیق کیا کریں, مجہولوں کی اور اپنے بابوں کی کارستانیاں اٹھا کے ہمارے کھاتے نہ فٹ کریں. کوئی ایسی دلیل لے کر آئیں جس کے اوپر کوئی رد موجود نہ ہو. ٹھیک ہے جی سامعین گرامی قدر, میرا خیال اتنا کافی ہے, اور اگر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مسئلے میں مزید ضرورت پڑی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے دلائل کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. امام مجتبیٰ وارث.